السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ستائیس مئی کے خطبے میں میں نے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے جماعت میں خلافت کے جاری نظام کی بات کی تھی. اس سلسلے میں اس وقت میں مجددین کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ تھوڑی سی تفصیل چاہتا تھا مضمون، اس لیے بھی اور کچھ میں مزید حوالے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا اس دن. اس بارے میں آج کچھ بیان کروں گا. کچھ عرصہ ہوا وقف 9 کلاس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ کیا آئندہ مجدد آ سکتے ہیں. اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ سوال یا تو بعض گھروں میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سوال نہیں اٹھ سکتے، یا بعض وہ لوگ جو جماعت کے بچوں اور نوجوانوں میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں سوال پیدا کرواتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا آپ نے، اور جماعت میں مختلف وقتوں میں یہ سوال اٹھتے رہے ہیں. جماعت کے مخلصین میں نہیں بلکہ ایسے لوگ جو جماعت میں رکھنا ڈالنے والے ہوں ان لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھائے جاتے رہے. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں مختلف موقعوں پر وضاحت فرمائی ہے. پھر خلافت ثالثہ میں یہ سوال بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا اور آپ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے مختلف موقعوں پر اور خطبات میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے. پھر خلافت رابعہ میں بھی خلیفۃ مسیح رابع سے بھی یہ سوال کیا گیا. بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا ہے یا ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا رہا ہے. اور
منافق طبع لوگ جو ہیں ان کی یہ نیت رہی ہے کہ کسی طرح جماعت میں بے چینی پیدا کی جائے. کہ خلافت اور مجددیت میں کیا فرق ہے. اس بارے میں عموماً بڑی ہوشیاری سے علم حاصل کرنے کے بہانے سے بات کی جاتی ہے یا اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کچھ اور تھی. خاص طور پر خلافت ثالثہ میں یہ ثابت ہوا کہ اس کے پیچھے ایک فتنہ تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جاری خلافت کے لیے بھی زبردست قدرت کا ہاتھ وہ دکھائے گا. اس لیے ایسے فتنے جب بھی اٹھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ختم کر دیے، کیونکہ جماعت کی اکثریت ان کو ساتھ دینے والی نہیں تھی. گو آج یہ فتنہ اس طرح تو نہیں ہے جو تکلیف دہ صورتحال حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بہرحال کیونکہ سوال اکا دکا اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے، اور وہاں جو الفاظ ہیں اس میں صرف واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اس کے معنی جمع کے بھی ہو سکتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے دعوے کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا ہے. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس بارے میں آپ کے ارشادات اور تحریرات تو بے شمار ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم چند حوالے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں. اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے مجددین کے بارے میں بھی بات واضح ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آب پاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا. اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب بھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے. یہ شور مچانے والے پہلے شور بھی مچاتے ہیں، پھر مخالفت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانے میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی. مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی، اور بہت سی غلطیاں ان میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے. اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ پہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفلی زندگی کی علاشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں. تو واضح یہ فرما رہے ہیں آپ کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو قائم کرنے کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، مختلف موقعوں پر مختلف اولیاء اور مجددین پیدا کیے جو اپنے اپنے دائرے میں
دین کی روشنی کو پھیلاتے رہے، کیونکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتا تھا، جبکہ باقی دینوں کے ساتھ ایسی کوئی ضمانت نہیں تھی، اور اسی لیے ان میں ایسی علائشیں شامل ہو گئیں جن سے وہ دین بگڑ گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمام زمانے کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ مجدد بھیجا ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا، اور جس کا انتظار مدت سے ہو رہا تھا، اور تمام نبیوں نے اس کے متعلق پیش گوئیاں کی تھیں، اور اس سے پہلے زمانے کے بزرگ خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس کے وقت کو پائیں۔ اب یہاں جو مجدد جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں وہ مجدد ہے جو مسیح موعود ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا مجدد نہیں جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہو کہ اس کا انتظار ہے سوائے مسیح موعود کے، جس کی پرانے نبیوں نے بھی خبر دی اور پیشخبری فرمائی، کیونکہ اس کا زمانہ وہ آخری زمانہ ہے جس میں دین کی اشاعت ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں پھیلنا ہے، پیغام دنیا میں پھیلنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے معمور فرمایا۔ اب یہاں الفاظ پر غور کریں کہ تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے معمور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں۔ یہ مجدد کا کام ہے، تبلیغ حق اور اصلاح، اس کا پہلے ذکر فرمایا، ایمان جو اٹھ گیا تھا اس کو دوبارہ قائم کرنا، اور یہ ایمان اٹھنے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایمان اگر سریا پر بھی چلا گیا تو ایک رجل فارس پیدا ہوگا جو اس کو زمین پر لے کے آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کی اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ بس آپ کا یہ جو مقام ہے صرف مجددیت کا نہیں بلکہ مہدیت اور مسیحیت کا مقام بھی ہے، اور اس کی وجہ سے نبوت کا مقام بھی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ مہدی کا زمانہ تجدید کا زمانہ ہے، اور خسوف و کسوف اس کی تائید کے لیے ایک نشان ہے، سو وہ نشان اب ظاہر ہو گیا، جس کو قبول کرنا ہو قبول کرے۔ اور یہ خسوف و کسوف کا نشان چاند گرہن اور سورج گرہن کا نشان، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے کہ زمین و آسمان بنے ہیں یہ نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا، یہ صرف ہمارے مہدی کا نشان ہے۔ اس مہدی کا اس کا مقام بہت بلند ہے، صرف مجددیت کا مقام نہیں ہے بلکہ بہت بلند مقام ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صرف 14ویں صدی کے مجدد نہیں بلکہ مسیح و مہدی ہیں۔ باوجود اس کے
کہ آپ کو تجدید دین کے کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن مقام آپ کا بہت بلند ہے اور مجددیت سے بہت بالا مقام ہے۔ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ 14ویں صدی کا مجدد میں ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس مقام کی وجہ سے آپ کو نبوت کا درجہ ملا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث ثابت ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، لیکن 14ویں صدی کے لیے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم الشان مہدی 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا خدا نے اس رسول کو یعنی کامل مجدد کو اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا اس زمانے میں یہ ثابت کر کے دکھلاوے کہ اسلام کے مقابل پر سب دین اور تمام تعلیمیں ہیچ ہیں۔ بس ایک تو یہ ہے مقام آپ کا کہ عظیم الشان مجدد ہیں آپ اور کامل مجدد ہیں آپ۔ آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کی خلافت یا مجددیت تو حضرت عیسیٰ پر آ کر ختم ہو گئی تھی، لیکن اسلام کی تعلیم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہر صدی میں مجددین کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکہ بدعات جو 100 سال کے عرصے میں داخل ہوئی ہوں دین میں یا برائیاں جو شامل ہوئی ہوں دین کی اصلاح کی ضرورت ہو ان کو وہ اصلاح کر سکے، جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہوتی رہیں۔ اور اسلام کی تاریخ شاہد ہے کہ اسلام میں اس خوبصورت تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو اصلی حالت میں رکھنے کے لیے مجددین آتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ پیش فرمایا کہ جب پہلے مجددین آتے رہے اپنی صداقت کے طور پر، اب فرما رہے ہیں ان مخالفین کو جو کہتے تھے آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ اگر پہلے مجددین آتے رہے ہیں تو اس صدی میں کیوں نہیں، اس صدی میں مجدد آنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمیں ان سارے حوالوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اس زمانے کا مجدد ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود بھی ہوں، اور مسیح موعود کو کیونکہ نبی کا درجہ ملا ہے اس لیے کامل مجدد ہوں، اور 14ویں صدی کا مجدد ہونے کی حیثیت سے، مسیح و مہدی ہونے کی حیثیت سے عظیم الشان مجدد ہوں جس کی پیشگوئیاں پہلے نبیوں نے بھی کی ہیں۔ بس یہ آپ کی شان ہے۔ اب اس آپ کی شان کو اگر سامنے رکھا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت کے قیام کے بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو آئندہ آنے والے مجددین کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واضح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لیکچر سیالکوٹ میں جگہ کہ یہ امام جو خدا کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر کو۔ الف آخر کا مطلب ہے کہ آخری 1000 سال۔ اس کی وضاحت آپ نے یہ فرمائی کہ ہمارے آدم کا زمانہ 7000 سال ہے اور ہم اس وقت آخری 1000 سال سے گزر رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ 1000 سال کو اندھیرا سال فرمایا تھا، اندھیرا زمانہ ہوگا اور پھر مسیح و مہدی کا ظہور ہوگا 14ویں صدی میں، اور پھر مسیح و مہدی کے ظہور کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی۔ اس اندھیرے 1000 سال میں کئی مجددین پیدا ہوتے رہے،
مختلف علاقوں میں مجددین پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کی حیثیت چھوٹے چھوٹے لیمپوں کی تھی جو اپنے علاقے کو روشن کرتے رہے، اپنے وقت اور صدی تک محدود رہے، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی آتے رہے۔ لیکن یہ اعزاز اس عظیم شان مجدد کو ہی حاصل ہوا کہ اس کو آخری 1000 سال کا مجدد کہا گیا۔ آپ کا اعزاز صرف ایک صدی کا مجدد ہونے کا نہیں، بلکہ آخری 1000 سال کا مجدد ہونے کا، کیونکہ دنیا کی زندگی کا یہ آخری 1000 سال تھا، تو اس کے سر پر آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ چونکہ یہ آخری 1000 ہے، اس لیے ضروری تھا کہ امام آخر الزمان بھی اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، اس کے زیر نگین ہوگا، اس کے تابع ہوگا۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدی میں مجدد آ سکتے ہیں، آتے رہے ہیں، لیکن اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذل کے طور پر، اور جس ذل کی آپ نے بڑے واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت قائم رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوت قائم رہے گی، پھر وہ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایزار اساں بادشاہت جب تک اللہ چاہے گا قائم ہوگی، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، جب تک اللہ چاہے وہ رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ بس خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی تو یہی حقیقت میں تجدید دین کا کام کرنے والی ہوگی، کیونکہ آپ کے الفاظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اور دوسری قدرت کی مثال آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسری قدرت کا نمونہ دکھایا۔ بس آپ جو آخری 1000 سال کے مجدد ہیں، آپ کے ذریعے سے حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، تو خلافت ہی اس کام کو آگے چلائے گی جو تجدید دین کا کام ہے، جو مجدد کا کام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت، اصلاح، تبلیغ کے جو ان کے کام جو ہیں خلافت کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ 103 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بس عین ممکن ہے کہ آئندہ صدیوں میں بھی اس حدیث کے مطابق بھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، کوئی مجدد ہونے کا اعلان کرے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تابع ہو، اور اس دوسری قدرت کا مظہر ہو جس کا اعلان حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بس اگر کبھی 2 صدیوں کے سنگم پر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی مجدد کا مقام کسی بھی خلیفہ کو دے سکتا ہے، جو اس وقت کا خلیفہ ہوگا وہ اعلان کروا سکتا ہے اس سے۔
کیونکہ ویسے مجددین بھی پیدا ہوتے رہے ہیں امت میں، جن کے وفات کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ مجدد تھے. تو ضروری نہیں کہ مجدد کا اعلان بھی ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو مجدد کا اعلان اس خلیفہ سے کروا سکتا ہے کہ میں مجدد ہوں. لیکن یہ بھی واضح ہو کہ ہر خلیفہ اپنے وقت میں مجدد ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کام کو آگے بڑھا رہا ہے جو نبی کا کام ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا کام. چاہے اعلان کرے یا نہ کرے مجدد ہونے کا، کیونکہ مجدد ہونے کے اعلان سے یا مجدد ہونے سے خلافت کا مقام نہیں بڑھتا، بلکہ خلافت کا مقام پہلے ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر خلیفہ مجدد ہوتا ہے. مجدد کا مطلب ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بدعات کا خاتمہ کرنے والا، اصل تعلیم کو جاری رکھنے والا، اصلاح کی کوشش کرنے والا، تبلیغ اسلام کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے والا. بس یہ کام تو خلافت احمدیہ کے تحت ہو ہی رہا ہے. بلکہ یہ کام تو خلافت کے نظام کے تحت مستقل مبلغین کے علاوہ بہت سے احمدی بھی اپنے دائرے میں کر رہے ہیں. گویا تجدید دین کے یہ چھوٹے چھوٹے دیے یا لیمپ تو جل رہے ہیں ہر جگہ. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو تجدید دین کے لیے ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی اور مجدد گزرے ہیں. وہی نبی جو تھے وہ خلیفہ بھی کہلاتے تھے اور مجدد بھی کہلاتے تھے. اسلام میں ہزاروں کیوں نہیں ہو سکتے؟ الفاظ میرے ہیں، مفہوم کا بیش یہی ہے. اور یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ ہر صدی کے مجدد تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے 12 صدیوں کے مجدد گزرے ہیں اور 14ویں صدی کے 12 مجدد گزرے ہیں اور 14ویں صدی کے آپ ہیں 13ویں مجدد. تو تاریخ اسلام سے تو یہ ثابت ہے کہ ہر علاقے میں مجددین پیدا ہوئے ہیں. یہ صرف 12 کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی مجددین پیدا ہوئے ہیں. دین کی اصلاح کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرتا رہا. لیکن پھر یہ سوال یہاں یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں بھی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ 12 مجدد کیوں گنتے ہیں. عربوں میں تو اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ 12 مجدد تھے، خاص طور پر اس ترتیب سے جس سے ہم ہندوستانی مجددین گنتے ہیں. یہ تو مانتے ہی نہیں اکثریت مسلمانوں کی. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک بہت اچھا جواب دیا ہے. آپ ایک جگہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ہندوستانی 12 مجددین کے نام پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ تمام دنیا کے لیے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجددین کے متعلق لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک ہی مجدد ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر ملک اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ مجدد پیدا کیا کرتا ہے، مگر لوگ قومی یا ملکی لحاظ سے اپنی قوم اور اپنے ملک کے مجدد کو ہی ساری دنیا کا مجدد سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ جب اسلام ساری دنیا کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں میں مختلف مجددین کھڑے ہوں. حضرت سید احمد بریلوی بھی بے شک مجدد تھے، مگر ساری دنیا کے لیے نہیں تھے، بلکہ صرف ہندوستان کے مجدد تھے. اگر کہا جائے کہ وہ ساری دنیا کے مجدد تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے عرب کو کیا ہدایت دی، انہوں نے مصر کو کیا ہدایت دی، انہوں نے ایران کو کیا ہدایت دی، انہوں نے افغانستان کو کیا ہدایت دی. ان ملکوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اگر ان ممالک کی تاریخ دیکھی جائے تو ان میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صاحب وحی اور صاحب الہام تھے،
اور جنہوں نے اپنے ملک کی رہنمائی کے فرض کا فرض سر انجام دیا، بس وہ بھی اپنی اپنی جگہ مجدد تھے۔ وہ لوگ چاہے انہوں نے اعلان کیا یا نہیں، کسی نے ان کے بارے میں کہا یا نہیں، جنہوں نے بھی دین کی رہنمائی کا فرض ادا کیا، اصلاح کا فرض ادا کیا، وہ اپنی اپنی جگہ مجدد تھے، اور یہ بھی اپنی جگہ مجدد تھے، یعنی ہندوستان والے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بڑا مجدد ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا۔ ہندوستان میں آنے والے مجددین کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ اس ملک میں آئے جہاں مسیح موعود نے آنا تھا، اور اس طرح ان کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور ارہاس تھا۔ آپ سے پہلے آنے والے تھے، بتانے والے تھے کہ آپ مسیح موعود آنے والا ہے، 14ویں صدی کا مجدد آنے والا ہے۔ ورنہ فرماتے ہیں کہ ورنہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف یہی مجدد ہیں، باقی دنیا مجددین سے خالی رہی ہے۔ ہر شخص جو الہام کے ساتھ تجدید دین کا کام کرتا ہے وہ روحانی مجدد ہے۔ ہر شخص جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے تجدید کا کوئی کام کرتا ہے وہ مجدد ہے، چاہے وہ روحانی مجدد نہ ہو۔ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ اورنگزیب جو بادشاہ تھا وہ بھی مجدد تھا، حالانکہ اورنگزیب کو خود الہام کا دعویٰ نہیں تھا۔ بس یہ حقیقت ہے مجددین کی کہ ایک ایک وقت میں کئی ہو گئے، بلکہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ اب حیثیت اس کی بڑی ہے جو ایک وقت میں ایک ہو، یا وہ جو ایک وقت میں کئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلافت کو مقام دیا ہے کہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوگی، مجددیت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور جو حدیث ہے مجدد کے بھیجے جانے کے متعلق، اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب یہاں ترجمے میں تو انہوں نے واحد کثیر استعمال کیا ہے، لیکن یہاں کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کہتے ہیں من یجدد لہا دینہا میں من جو ہے اس میں جمع کثیر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جو امت کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی امت ہو گیا ہوگا، اس کی اصلاح کرے گا اور دین کی رغبت اور اس کے لیے قربانی کو بڑھائے گا۔ اب ہر صدی کے سر پر مجدد کہا ہے، یا ہر صدی میں مجدد کہا ہے، یا مجددین کا کہا ہے، تو اس کو اگر خلافت علی منہاج نبوت والی حدیث سے ملا کر پڑھیں تو اس میں پہلے نبوت پھر خلافت علی منہاج نبوت کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نعمت کے اٹھ جانے کے بعد بادشاہت کا اظہار احسان بادشاہت ہے۔ اب جب تک خلافت علی منہاج نبوت تھی، پھر اس کے بعد صحابہ بھی زندہ رہے، بلکہ تابعین بھی رہے، تبع تابعین بھی زندہ رہے۔ ایک صدی گزر گئی، دین میں اتنا بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک مجدد کے لیے نہیں کہا، صدی گزرنے کے بعد فرمایا کہ مجدد پیدا ہوگا، کیونکہ مجددین کی پہلی صدی میں ضرورت نہیں تھی۔ مجدد آنے کی پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال گزرنے کے بعد کی فرمائی ہے۔ گویا یہ خلافت کے ختم ہونے کی پیش گوئی بھی تھی ایک لحاظ سے، اور بدعات کے اسلام میں داخل ہونے کی پیش گوئی بھی تھی کہ زیادہ کثرت سے داخل ہو جائیں گے بدعات، مختلف فرقے بن جائیں گے۔ گویا خلافت یہ جو ایسی چیز تھی جس کی اصلاح کے لیے مجددین نے پیدا ہونا تھا، اور پھر یہ مجددین کا سلسلہ اس اصلاح کے لیے شروع ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے، تاریخ بھی ثابت کرتی ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی مجددین ہوئے،
لیکن جب مسیح موعود اور عظیم الشان مجدد اور آخری 1000 سال کے مجدد کے آنے کی خوشخبری دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، تو پھر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کی خوشخبری تھی، پھر آپ نے خاموشی فرمائی۔ بس مجددیت کی ضرورت، جس نے اپنے محدود دائرے میں تجدید دین کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر، یا کرنی تھی، وہ اس وقت تک تھی جب تک کہ مسیح موعود کا ظہور نہیں ہوتا تھا، ظہور نہیں ہوتا۔ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا، جو 14ویں صدی کے مجدد بھی ہیں اور آخری 1000 سال کے مجدد بھی ہیں، پھر اس نظام نے چلنا تھا جو خلافت علی منہاج نبوت کا نظام ہے، اور جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ زبردست قدرت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی اللہ تعالیٰ مختلف روحوں کو رہنمائی بھی فرماتا رہتا ہے، اور اس میں خلفاء کو دکھا کر ان لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں، مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو خلفاء میں رویا میں دکھا کر اس بات کی تائید فرماتا ہے کہ اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے، اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے۔ نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، خلافت کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس کا گزشتہ جمعے سے پہلے خطبے میں، جیسا کہ میں نے کہا، 27 مئی کو میں نے آیت استخلاف کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا۔ بس مجددیت اب اس خاتم الخلفاء اور آخری 1000 سال کے مجدد کے ظہور کے بعد اس کے ذیل کے طور پر رہ گئی، سد طور پر ہوگی، اور حقیقی ذیل جو ہے وہ نظام خلافت ہے، اور وہی تجدید دین کا کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ اگلی صدی کا مجدد کب آئے گا اور آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی پر پختہ یقین پیدا کرتے ہوئے آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی بھی اصلاح کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی طرف بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی بدعات سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی بدعات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ حقیقی اسلامی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے اور اسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں اشاعت کا کام مختلف ذریعوں سے بھی ہو رہا ہے، کتابوں کی، رسالوں کی صورت میں بھی، اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی، اور اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اس طرف ہمیں، یا اس کام کو ہمیں بجا لانے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اسلام میں جو بدعات اور غلط تعلیمات داخل ہو گئی ہیں، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دور فرمایا ہے، اور خلافت احمدیہ اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ بس اس طرف پوری طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو بھی۔ ابھی کل یا پرسوں کی ڈاک میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب نے لکھا کہ ملاؤں کے عمل اور مختلف قسم کی بدعات اور غلط تعلیمات اور نظریات سے میرا دل بے چین تھا۔ اتفاق سے مجھے MTA کا چینل مل گیا، اس پر اسلام کی حقیقی تعلیمات دیکھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یافتہ ہونے کے بارے میں پتہ چلا، وہ وفات یافتہ ہیں نہ کہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں۔
تو پھر دل کو تسلی ہوئی یہ باتیں سن کے، کیونکہ میرا دل، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میرا دل پہلے ہی اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کوئی شخص زندہ آسمان پر موجود ہو اتنے 2000 سال سے. بس اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں جماعت میں شامل ہوتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کو پتہ لگ رہی ہیں. 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب پورا 1000 سال حضرت مسیح علیہ السلام ہی مجدد ہیں، جس کا آپ نے خود ذکر فرمایا ہے. کیونکہ اور اس کے لیے ہمیں آپ کا بھرپور دست و بازو بننے کی ضرورت ہے، تاکہ اصل تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں، نکھار کر پیش کریں. اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی اور مجدد الفاخر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سامان مہیا فرما دیے ہیں، ہم نے صرف ان کو آگے پہنچانا ہے دنیا کی تربیت کے لیے. اس لیے ہر وہ شخص جو اس خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں کوشاں ہوگا اور پھیلانے کی طرف توجہ دے رہا ہے، آپ کا اور آپ کی خلافت کا سلطان نصیر بن رہا ہے، اور وہ تجدید کا ہی کام کر رہا ہے. بس ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس کام کو ہم آگے بڑھانے والے ہوں اور اسلام کی فتح کے نظارے دیکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ایک افسوسناک اطلاع ہے، ابھی جمعے کے بعد ایک جنازہ ہے جو میں پڑھاؤں گا، جو مکرم خیر الدین باروت صاحب آف انڈونیشیا کا ہے. یہ 1947 میں میدان انڈونیشیا میں پیدا ہوئے اور 1971 میں بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی. 1973 میں انہوں نے جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخلہ لیا اور فصل خاص میں داخل ہوئے، پھر اردو زبان سیکھی، پھر مسلسل محنت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے آپ 1982 میں جامعہ سے شاید ڈگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے. آپ کی پہلی تقرری انڈونیشیا میں بطور مبلغ سلسلہ جون 1982 میں ہوئی، پھر اپنے آبائی شہر میدان میں ہوئی، پھر 83 میں 4 ماہ کے لیے ملیشیا بھجوایا گیا، جہاں انہوں نے کوالالمپور میں مسجد کی تعمیر کا کام کروایا. ملیشیا سے واپسی پر 1993 میں آپ کو انڈونیشیا کی مختلف جماعتوں میں بطور مبلغ خدمت کی توفیق ملی. 1993 سے 1998 تک آپ بطور مشنری انچارج فلپائن کام کرتے رہے. 98 سے آپ کی تقرری پپوا نیو گنی میں بطور مبلغ انچارج ہوئی اور اپنی وفات تک اب وہیں خدمت کی توفیق پا رہے تھے. 6 جون 1911 کو مختصر علالت کے بعد بقضاء الہی وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر الدین باروت صاحب ایک مخلص، اطاعت شار اور کامل وفا اور وقت کی روح کے ساتھ خدمت دین بجا لانے والے مبلغ سلسلہ تھے. تبلیغ کا بہت شوق تھا. ان کے ذریعے سے بہت سی جماعتیں قائم ہوئیں، مساجد تعمیر ہوئیں. جماعت نے جو بھی کام ان کے سپرد کیا بڑے ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے انہوں نے ادا کیا. موسی بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کافی شادیاں تھیں، اور اس وقت آپ کی 3 بیویاں ہیں اور کل بچوں کی تعداد 14 ہے، جن میں 8 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سب لائقین کو صبر توفیق عطا فرمائے اور باروت صاحب کو درجات بلند کرے اور نیک اور صالح اور خادم دین ان کی نسل میں سے بھی پیدا ہوتے رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.